السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، ہم مسلمانوں کی ایک خصوصیت اور امتیاز ہے کہ ہمیں تقدیر پر مکمل ایمان ہے اور ہونا چاہیے. ہم یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ اس سرزمین پر کوئی ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے. تو میں آج ان لوگوں سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں، اللہ سلامت رکھے، جن لوگوں کو وبائیں، کوئی بیماری یا بالخصوص کورونا جو پھیلا ہوا ہے، جس کے وہ شکار ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان تمام کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ نصیب فرمائے. جو کچھ تکلیف انہیں ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا اللہ محفوظ رکھے ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو کفارہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. معزز حاضرین، جو بیمار ہیں وہ اور جو ان کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان تمام سے خطاب کر کے میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی اجازت سے یہ معاملہ ہوا ہے، اللہ کی اجازت سے اس آزمائش کا شکار آپ ہوئے ہیں. آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، صبر سے آپ کام لیں، کیونکہ آپ کے رب کی اجازت سے چیز ہوئی ہے. اللہ سے شفا کی امید رکھیں. جیسا کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کو کووڈ پازیٹیو نکل آئے تو فوری طور پر ایک مایوسی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، لوگوں میں ایک مایوسی پھیلنے لگی ہے، مریض اپنے اندر کمزوری محسوس کرنے لگا ہے اور مریض یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ جان لیوا بیماری ہو جائے. ایسا نہیں ہے. کورونا یا کووڈ 19 یہ ایک عام سی وبا ہے جو جان لیوا بیماری نہیں ہے. اس کا مورٹیلٹی ریٹو بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی کم ہے، لوٹ کر آنے والے بہت زیادہ ہیں، صحت یاب ہونے والے بہت زیادہ ہیں. آپ کو ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، مثبت سوچ آپ رکھیں، اللہ سے مضبوط امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً شفا دے گا، صحت دے گا. اور معزز حاضرین، آپ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کسی کو کوئی مرض یا بیماری لاحق ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میں اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دوں، وہ حالت ایمان والا بندہ ہو، وہ ہمیشہ میری تعریف میں لگا رہے، کوئی صحت پوچھے تو الحمدللہ کہے، شکایتیں نہ کرے، صبر سے کام لے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ میں اس کو جب بیماری سے اٹھاؤں گا تو ایسے اٹھاؤں گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر کے اس بیماری سے اسے اٹھاؤں گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں، اب وہ بندہ کسی دوسرے کے سامنے میری شکایت نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اگر اس کے خون میں کوئی کمی ہے تو خون اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اچھے خون سے اسے بدل دوں گا. اگر گوشت میں کوئی کمی ہے تو اس کا بہتر گوشت میں اسے بدل دوں گا. چاہے بدن کے جس پارٹ میں، جس حصے میں کوئی کمی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حصہ اس سے بہتر پارٹ اس کو عطا کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو یہ امید اللہ سے آپ کو رکھنی چاہیے، یہ امید اللہ سے آپ کو رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً شفا دے گا، صحت دے گا، صحت سے آپ کو لوٹائے گا. کبھی نیگیٹو سوچ اپنے اندر نہ لائیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بزرگ کی زیارت کی، عیادت کی، بیمار پرسی کے لیے آپ گئے، دیکھا کہ وہ بخار میں تپ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ. کہنے لگے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ جو بیماری ہے، یہ جو بخار ہے، یہ بخار تم کو پاک و صاف کر دے گی، گناہوں سے پاک و صاف کر دے گی، صحت مندی تم کو عطا کرے گی. تو اس بزرگ نے فوری کہا
کہ کہاں کا طہور، بل حمى تفور على شیخ کبیر تزیرہ القبور. کہنے لگا کہ یہ کہاں کی شفا کی بات آپ کرتے، پاکی کی یہ کہاں بات آپ کرنے لگے ہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسے بوڑھے کو بیماری آ گئی ہے جو اس کو قبر تک پہنچا دے گی. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ فنعم اذن، اگر آپ کی سوچ یہی تو ویسے ہی ہوگا، ہوا ویسے ہی. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی بیماریوں میں ہمیشہ مثبت رہیں، مثبت سوچ رکھیں، اللہ سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سے نیک امیدی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوچے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتے ہیں. اچھی سوچ رکھیں، اللہ آپ سے اچھا معاملہ کرے گا. آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کو شفا دے گا تو اللہ آپ کو شفا دے گا. آپ اپنے اندر خوف نہ پالیں، مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، اللہ سے امید رکھیں، آخری دم تک امید رکھیں، کیونکہ ایک مسلمان کے حق میں ہر نیا پل، ہر نیا لمحہ، ہر نیا منٹ، ہر نیا دن خیر لے کے آتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی زبان سے اللہ کی تعریف نکلے جو جنت کا ایک بہترین خزانہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہ ایک نماز پڑھ لے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہ صدقہ و خیرات کر دے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ اس کے اعمال اس کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، بھلائی کا باعث بنتے ہیں. تو معزز حاضرین، ہمیشہ آپ پازیٹیو رہیں. اور میں گھر والوں سے کہوں گا جو ان کی عیادت میں ہوں یا کورونا میں تھوڑا سا احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کا ڈاکٹر صلاح و مشورہ دیتے ہیں، تو احتیاط کرتے ہوئے، جو بھی احتیاط کے اقدام ہیں وہ اپناتے ہوئے آپ ہمیشہ مریض کو امید دلائیں، چھوڑ کر نہ بھاگیں، خدمت سے دور نہ ہٹیں. پوری احتیاط کے ساتھ جو ان کی خدمت ہو سکتی ہو آپ ان کی خدمت کریں، ان کو امید دلائیں، ان کے ساتھ آپ رہیں. آپ کا ساتھ ان کو طاقت دے گا، آپ کا ساتھ ان کو ایک اندر سے جلا بخشے گا، جس سے وہ بہت جلدی بہتر ہو سکتے ہیں، بہت جلدی اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں. اور خوف اپنے دلوں میں نہ پالیں، مایوسی اپنے دلوں میں نہ لائیں. یہ نہ سوچیں کہ وہ بیماری ہمیں لگے گی، کیونکہ دیکھیے اگر کسی سے کسی اور کو بیماری منتقل ہونی ہے، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو منتقل نہیں ہوگی. چھوٹا سا وائرس بھی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو منتقل نہیں ہوگا. آپ اپنے والد کی خدمت پہ لگے ہیں، والدہ کی خدمت پہ لگے ہیں، بیوی بچوں کی خدمت پہ لگے ہیں جو بیمار ہیں، احتیاط پوری آپ اپنا رہے ہیں، تو آپ اس کے بعد اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھیں کہ آپ کو بیماری نہیں لگے گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، باذن اللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ہاں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی بیمار کا کسی دوسرے کو ہاتھ لگ جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی وبا ہے جو ایک دوسرے سے پھیلتی ہے. یہاں پر ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پھیلتی ضرور ہے لیکن اللہ کی اجازت سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ہاتھ لگ بھی جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو بیماری نہیں پھیلے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں، احتیاط مکمل آپ کریں. اسلام احتیاط کی تعلیم دیتا ہے. احتیاط کے بعد اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، ہاتھ وات لگ جائے، کچھ ایسی بے احتیاطی غلطی سے ہو جائے، تو آپ خوف دل میں نہ پالیں، یقین وہاں پر اللہ کا مضبوط اور کریں، اللہ پر یقین اور بڑھائیں کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری امت مسلمہ سے جو بھی اس بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور شفاء تامہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. جو ان کی خدمت پر لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور بقیہ امت کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.